آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عمومی علم کے فروغ کے لیے ہی اقدامات اور ارشادات فرمائے بلکہ سائنسی علوم کی بھی بنیاد رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آج مغرب دنیا جن سائنسی تحقیقات پر فخر اور ناز کرتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس علم کا دروازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند حدیثات کے بارے میں ذکر کریں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنسی علوم کا ذکر فرمایا۔ دنیا آج جن ایسی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے باوجود اس علم تک پہنچ رہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں 1400 سال پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا۔ لا آف موشن کے متعلق حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنا علم چھوڑا کہ جو پرندہ آسمان سے اپنے پروں کو بھی حرکت کرتا دیتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کی ہوا میں اڑنے کے اصول تک بیان فرما دیے کہ لا آف موشن کیا ہے، فضا میں اڑنے کے اصول کیا ہیں، یعنی پر ہلا کر اڑنے کی سائنس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سائنسی قوانین کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ فرما دیا جن کو آج کے دور میں نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے سائنسدانوں نے بیان کیا۔ معلوم ہوا کہ ماڈرن ایویڈیشن کے سائنس کی بنیاد کے بارے میں سب سے پہلے اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ السلام علیکم، ایم جے وائس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی لاتعداد گوشیں ہیں جن کا احاطہ انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ اس رحمت کا دائرہ کار صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ تمام عالمین کو محیط ہے۔ عالم انسانیت، عالم جنات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جمادات، الغرض ہر عالم جو ہمارے علم میں ہے اور جو ہمارے علم میں نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ملاحی سے فیض پا رہا ہے اور آپ ہی کے صدقے وہ قائم و دائم ہے۔ دور جدید میں جہاں ہر طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات کی بھرمار ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی بدولت آج انسانیت کے لیے سہولیات و آسائشات فراہم کے قابل ہیں۔ اس کے لیے آج عالم انسانیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رکھی گئی تعلیمات و علمی بنیادوں پر اپنی کامیابی کی عمارت قائم کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت سے بھری دنیا میں جدید علم اور سائنسی تحقیقات کا دروازہ کھولا۔ لہذا یہ بات کہتی ہے کہ آج انسانیت سائنسی ترقی کے جس مقام پر پہنچی ہے، اس کا دورہ پاسا بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ گویا دنیا کو آج علم کی روشنی اور سائنسی تحقیقات کے ذریعے مختلف ایجادات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ملی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امی قومی میں علم کی بنیاد رکھی، سوسائٹی کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا اور وہاں تعلیم کو ایک نظام کی صورت میں باقاعدہ رواج دیا جہاں علم کا کلچر نہیں تھا۔ آج جب ہم علم کی بات سنتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایک تعلیم یافتہ معاشرے میں ہیں جہاں ہر طرف علم اور سائنس کا کلچر۔ آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں تو وہاں عالم یہ تھا کہ لوگ پانی پلانے پر قتل کرتے، صدیوں تک جنگیں چلتی رہتی، بچی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیتے، عورتوں، غلاموں اور غریبوں اور کمزوروں کے کوئی حقوق نہیں تھے، قبائلی جنگیں تھیں، معاشرے میں کوئی نظام نہیں تھا، امن و امان نہیں تھا، دہشت گردی، قتل و غارت گری اور خون خرابہ عام تھا۔ اس معاشرے میں لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا۔ امام بلادری نے فتویٰ البلدان میں لکھا ہے کہ مکہ جیسے شہر میں صرف 15 آدمی ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ گویا ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت علم کا دروازہ کھولا کہ جب کوئی علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج سے 1400 سال قبل تعلیم کو بلند کرنے اور علم حصول کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس ماحول میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے مختلف مساجد میں 9 سکول قائم فرمائے۔ اس وقت مدینہ منورہ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں اور علاقے میں موجود 9 مسجدوں کے ساتھ سکول قائم کرنا اور علم کے کلچر کو عام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی فراست ہی کا خاصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا باقاعدہ ایک سرکاری شعبہ قائم فرمایا جہاں ہر چیز کی تحریر کی جاتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 229 خطوط مختلف بادشاہوں اور قبائل کے سرداروں کو روانہ فرمائے۔ اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاہدات تحریر فرمائے، 225 سرکاری سفارتی دستاویز روانہ کیے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 سے 1000 تک رسائی خطوط، معاہدات، دستاویزات تحریر صورت میں روانہ فرمائے۔ گویا ہر چیز لکھ کر ضابطہ تحریر کی جاتی تھی اور صحابہ کرام کو صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں جاتی تھی بلکہ لا، تھیولوجی، مولیرٹی، سوشیالوجی، ریاضی، میڈیسن، علم فلکیات، زراعت، تجارت، کامرس اور دیگر امور پر بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عمومی علم کے فروغ کے لیے اقدامات اور ارشادات فرمائے بلکہ سائنسی علوم کی بھی بنیاد رکھنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آج مغرب دنیا جن سائنسی تحقیقات پر فخر ناز کرتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس علم کا دروازہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا۔
آج کی اس ویڈیو میں ہم چند حدیثات کا ذکر کریں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنسی علوم کا ذکر فرمایا۔ دنیا آج جن کاشوں اور جن ترقیوں اور جن ٹیکنالوجی کے بعد ان علوم تک رسائی حاصل کی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے علم اتنا چھوڑا کہ جو پرندہ آسمان میں سے اپنے پروں کو بھی حرکت دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کے ہوا میں اڑنے کے حصول تک بیان فرما دیے کہ قوانین حرکت لا موشن کیا ہیں، فضا میں اڑنے کے حصول کیا ہیں، یعنی پر ہلا کر اڑنے سے سائنس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سائنسی قوانین کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ فرما دیا جن کو آج کے دور میں نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے سائنسدانوں نے بیان کیا۔ معلوم ہوا کہ ماڈرن ایوییشن کی سائنس کی بنیاد کے بارے میں سب سے پہلے ادار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مذکور حدیث میں وما یحرک الفاظ لا موشن کو واضح کر رہے ہیں، جبکہ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ آسمان میں جو بھی پرندہ نقل و حرکت کرتا ہے اس کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرما دیا۔ یک طلب کا لفظی مطلب چینج آف الٹیٹیوڈ کو ظاہر کر رہا ہے کہ پرندہ کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، اس کی یہ حرکت کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کا سائنٹیفک اصول بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ گویا تھیوری آف فلائنگ اور ایویشن جس سے دو جہازوں کا اڑنا نکلا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سائنسی اصول ہمیں پہلے بتا دیے تھے۔ کائنات کی تخلیق اور اختتام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کی جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کی دوزخ میں داخل ہو جانے تک ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ جس نے اسے یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا سو بھول گیا۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہاں تک بتا دیا کہ یہ کائنات کس طرح بنی، کیسے ایکسپلوژن ہوا، کیسے بگ بینگ ہوا، کس طرح مادہ بنا، کس طرح انرجی بنی، کس طرح فورس بنی، یہ کائنات کس طرح ایکسپینڈ ہوئی، یعنی کائنات کے آغاز سے لے کر قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتا دیا۔ گویا کائنات کے آغاز اور اختتام کو جاننے کے دروازہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو جو باتیں یاد گئیں انہوں نے ان باتوں کے آگے پہنچایا۔ صرف وہی اتنا عظیم ذخیرہ ہے کہ آج ہر قسم کے علم کی بنیاد اور جدید سائنس تحقیقات ان کی بنیاد پر منظر عام آ رہی ہے۔ ایکسپینشن آف ٹائم اینڈ اسپیس۔ ٹائم اینڈ اسپیس اور ماڈرن فزکس اور ایسٹرو فزکس جیسے تمام علوم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت سے قبل زمانہ بہم قریب ہو جائے گا، سال مہینے جتنا مہینہ، ہفتے جتنا ہفتہ، دن کے برابر دن، ایک گھڑی جتنا اور ایک گھڑی آگ کے بھڑکنے جتنی ہوگی۔ آج زمان و مکان کا پھیلاؤ، ایکسپلوژن آف ٹائم، ایکسپلوژن آف اسپیس، یہ تمام کائنات کی گریویشن کی وجہ سے ہیں۔ کائنات جب سے بنی ہے پھیلتی جا رہی ہے اور اس کی گریویٹیشنل پاور کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ امبیلنس ہو جائے گی اور پھر سکڑنے لگ جائے گی، جیسے پھیلتی تھی اس طرح پھر سکڑنے لگ جائے گی۔ اب پھیلاؤ کی وجہ سے جو سورج 24 گھنٹے بعد نکلتا تھا اور سال اور مہینوں کا موجودہ فاصلہ ہے، جب کائنات سکڑنے لگ جائے گی تو چاند اور سورج کی حرکات بھی تیز ہو جائے گی اور تیز ہوتے ہوتے سال مہینوں میں گزر جائے گا، مہینے ہفتے میں گزر جائے گا، ہفتہ ایک دن میں، دن گھنٹے میں گزر جائے گا، حتیٰ کہ قریب آتے آتے پھر زیرو والیوم کی طرف ہو جائے گا اور پھیلاؤ ایکسپلوژن کی وجہ سے سکڑاؤ ہوگا۔ اس طرح قیامت قریب آ پہنچے گی۔ ایکسپینشن آف ٹائم اور اسپیس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا جب وقت کی اکائیوں کے سکڑنے کا صدیوں سے پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بات کو بیان فرما دیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ اگر آپ کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔